ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب سے ہم پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ جو قرآن پاک کی تدوین تھی، کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے اور صحابہ کرام نے اس میں کیا رول پلے کیا؟ اس میں ظاہر ہے جی یہ دونوں اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس میں، اور جس کا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا جنگ یمامہ، یہ مسلمہ کے خلاف، اور بہت یہ خطرناک دور تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور مختلف جو فتنے ہیں انہوں نے سر اٹھایا، تو اس موقع پر بہت زیادہ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن جیسا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ 700 وہ کبار صحابہ تھے جو حافظ قرآن بھی تھے، اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو تجویز پیش کی کہ جنگوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مختلف اقوام بہت تیزی سے مسلمان ہو رہی ہیں، حالات کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ قرآن پاک کو ایک سرکاری مصحف جو ہے اس کی صورت میں مدون کر کے محفوظ کیا جائے، اور ظاہر ہے جو خدشات تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت جو ہے وہ ہم سے صحیح۔ تو حضرت روایت ہے کہ یہ قرطبی سمیت بہت سے لوگوں نے لکھا کہ آپ چٹائی مسجد نبوی میں چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سن کے اٹھے اور بہت جذباتی اور والہانہ انداز میں مسجد میں ٹہلنے لگے اور کہا، عمر تو مجھے وہ بات کرنے کی بارے میں مشورہ دے رہا ہے جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں ہوئی، میں وہ کام کیسے کروں؟ بہرحال حضرت عمر فاروق واپس آئے، کچھ چند دنوں کے بعد آپ دوبارہ گئے اور اجتہاد کے لیے، اور آپ نے ایک طویل گفتگو کی، بصورت دیگر میں کہوں کہ ایک تقریر کی، اور انہوں نے قرآن پاک کے وہ 17، 18 یا 22 مقامات جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق وحی نازل کی، آپ نے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ مقامات پڑھے اور کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، وہ عمر آپ سے بات کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو مدون کیا جائے اور ایک سرکاری مصحف اور نسخہ تیار کیا جائے، اور اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے بھی وہ شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نے عمر کو عطا کیا تھا وہ مجھے بھی عطا کیا، اور پھر اس پر ایک کمیشن قائم ہوا، ایک کمیٹی قائم ہوئی جس پر حضرت زید بن ثابت اس کے چیئرمین مقرر ہوئے، اور اس کی باقاعدہ اس کمیٹی کے TOR آج کی زبان میں اور شرائط طے ہوئیں، اور ایک باقاعدہ جو ہے وہ یہ کمیٹی مستقل مسجد نبوی میں اس کو متمکن کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں کے پاس نسخے تھے وہ لے کر اس کمیٹی کے روبرو حاضر ہوتے تاکہ اس کمیٹی نے اپنا کام، وہ جو بات آپ نے کی کہ حضرت زید ابن ثابت جو ہیں یہ وہ ایک اولوالعزم صحابہ، اگرچہ یہ نوعمر تھے لیکن ان کے اندر سیکھنے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں یہ ہر ایک کسی نہ کسی انفرادیت کا حامل ہے، تارے اور ستارے ہیں نا۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں جب عبرانی اور سریانی سیکھنے کا مرحلہ آیا، کیونکہ بہت سے فیصلے جو یہود کی زبان تھی وہ عبرانی تھی، اور ان کے بعض اوقات فیصلے کرنے میں جس وقت کوئی دقت محسوس ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ عبرانی سیکھو، انہوں نے عبرانی سیکھی، یہ بنیادی طور پر تورات کی یہ زبان تھی، اور مدینہ کے اندر میں بتاؤں کہ جو ایجوکیشن سسٹم تھا یہاں پر اس پر یہود کا غلبہ تھا، وہاں کے ان کے اپنے ادارے تھے اور اس میں انصار کے بچے بھی پڑھنے جاتے تھے اور یہود کے اپنے بچے بھی اس میں پڑھتے تھے، اور کچھ بچے اس میں پھر مسلمانوں کے بھی جانے شروع ہوئے، اور آج خود حضرت زید بن ثابت بھی وہاں جاتے رہے، اور اس میں کوئی بات معیوب اس لیے نہیں کہ غزوہ بدر میں جو 70 کفار قید ہوئے تھے ان کے فدیے کے طور پر ایک چیز بھی رکھی گئی تھی کہ تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ 10 اصحاب کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اور یہ اس کی طرف سے فدیہ ہوگا، گویا علم حاصل کرنا، کوئی فن سیکھنا جہاں سے بھی ممکن ہو اس کو لازم کیا جانا چاہیے اور یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس انداز میں یہ جو ایک عظیم مارکہ ہے، اور اسی موقع پر جو آپ نے بات کی کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا تھا کہ اگر احد پہاڑ مجھے کھود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑتا وہ کام میرے لیے آسان تھا، یہ کام جو ہے یہ اتنا بڑا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا کی اور یہ کام کرنے کی سعادت اللہ نے انہیں میسر